الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 سے 155 انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ تسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله خير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم۔ آیت نمبر 153۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف، پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہا تھا۔ اس سمے تمہارے اس رویے کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آگے کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر دکھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کسی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے فائدے کی ہی تھی، اللہ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر حق کے خلاف تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل میں یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیار میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے مارے جانے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اللہ اسے جانچ لے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کے اس پھسلن کی وجہ یہ تھی کہ ان کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بردبار سہنشیل ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، یعنی جنگ احد کا ذکر ہے۔ اسلام کی یہ جنگ تھی۔ جنگ احد میں مسلمان غالب ہو گئے تھے، مگر جب ایک صحابی اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ ایک درے پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم جیت گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور رسول کے امیر کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر مصیبت آئی اور کفار نے دونوں طرف سے اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں میں افراتفری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، اب کیا تھا کہ ایک ہی راستہ ان کے پاس بچا تھا، پہاڑوں پر چڑھ جائے، بھاگ کر پہاڑوں پر پناہ لے لے۔ تو جن کو بھی اس وقت پناہ لینے کی فکر ہوئی وہ پہاڑ کی طرف دوڑ رہے تھے، اور کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش بھی انہیں نہ تھا کہ کون پیچھے آ رہا ہے، کون پیچھے رہ گئے ہیں۔
بس اپنی جان بچانے کی الہی عباد اللہ نہ ہٹے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اپنے 10-12 آدمیوں کی جماعت رہ گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح زخمی حالت میں اپنی جگہ جمے ہوئے تھے اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے کہ اپنے قدموں کو جماؤ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہو، مقابلہ کرو۔ صورتحال جو بھی آ گئی ہے، اب اس کے لیے اپنی ہمت کو جمع کرو۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے اس رویے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں غم پر غم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا نا، غمم بغم من، یعنی غم کے بدلے غم، یعنی صورتحال یہ تھی کہ غم پر غم آ رہے تھے۔ پہلا غم تو یہی تھا کہ فتح ہاتھ سے جا رہی تھی، دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ شہید ہو رہے تھے، اور غم تھا کہ گھروں کی کوئی خبر نہیں تھی، اور سب سے بڑا غم تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ حضور کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا غم دے کر غم کے بدلے غم دیا۔ تو جو ان کے پہلے غم تھے اس پر ایک اور بڑا غم کا اضافہ کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر۔ تو جو نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اپنے سب غم بھول گئے اس بات کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ کیوں کیا، تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، یا جو بھی مصیبت تم پر پڑے، ان پر غم نہ کیا کرو، افسوس نہ کیا کرو، تاکہ تمہارے اندر تحمل پیدا ہو جائے، تمہارے اندر برداشت پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان غموں کے ذریعے صحابہ اکرام کے دلوں کو مضبوط کیا، تاکہ آئندہ دنیاوی نقصان سے یا وقتی مصیبت سے غم میں نہ پڑ جائے، بلکہ تمہارے اندر اطاعت، صبر اور توکل مضبوط ہو جائے، کیونکہ اللہ سب کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون خوف میں تھا، کون اطاعت میں ثابت قدم تھا، کون نادم تھا، اور کس کے دل میں سچی توبہ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور نیت کو بھی جانتا ہے کہ کون سا عمل مجبوری میں تھا، کون سا غلط یا نافرمانی میں تھا۔ آیت نمبر 154۔ اس غم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت پیدا کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ اب دیکھیں، اگر انسان پریشان ہے، خوف زدہ ہے، تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ نیند کب آتی ہے، اونگ کب آتی ہے؟ جب انسان اطمینان محسوس کرے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خٹکا نہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے سچے مومن تھے۔ اللہ نے ان پر یہ ایک خاص کیفیت فرمائی، اور یہ نیند اور اونگ ان کی کمزوری نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے اطمینان قلب کی علامت تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس لڑائی میں شریک تھے، خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ ایسی چھا رہی تھی کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھی۔ اتنے غم کے بعد بھی وہ سکون اور اطمینان محسوس کر رہے تھے کہ جو اللہ نے چاہا ہو گیا، اور جو اللہ کی وصیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکا۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو بھی ہے اللہ کے حکم سے آیا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی طرف سے جو شے بھی آئے وہ ہمارے لیے عطا ہے، تو یہ کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ لیکن جو دوسرا گروہ تھا، یعنی باقی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی کہ اب کیا ہوگا، اب تو مارے گئے، اب تو شکست ہو گئی۔ یعنی جن لوگوں کے اندر کمزور ایمان تھا، ان لوگوں کا حواس کھو بیٹھے، انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی، ان کو تو پورے طریقے سے ان کی اپنی جانوں نے ہی فکر میں ڈال دیا تھا کہ اب کیا ہوگا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ جاہلانہ گمان کرنے لگے، جو کہ بالکل حق کے خلاف تھا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے، کیا واقعی اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا؟ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو یہ کیفیت کیسے ہوتی ہمارے ساتھ، یا ہمارے جو یہ معاملہ ہوا ہے تو اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا رسول ہو
تو یہ صورتحال ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ شیطان جو ظاہر سی بات ہے اس کو تو جہاں تک وسوسے ڈالے وہ ڈالے، اور پھر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے پاس بھی اختیار ہے؟ یعنی اصل خیال یہ آیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم کھلے میدان میں آ کر ہم اس لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ صورتحال ہوئی کیسے ہے یہ۔ ابھی تو دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اور اب یہ اچانک ہم پر مصیبت کیسے آ گئی؟ لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کھلے میدان میں کیوں آئے۔ بہتر شکل یہ تھی کہ ہم مدینے میں کا نفاق کرتے، اور اختیار تو سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اختیار تو ہے کہ کیا دنیا میں ہونا ہے، کیا اللہ کی تدبیر ہے، کیا اللہ کے پلان ہے، اس میں تو کوئی اللہ کا ساتھی ہے ہی نہیں۔ لیکن معاملات کے اختیار ہیں جو اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، لیکن وہ بھی دیے ہوئے ہیں، ان کا اپنا تو کوئی ذاتی نہیں ہے، حکمت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے۔ ہوتا ہے نا، میرا اختیار، میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ یہ ایک یہ کہ کسی نے مجھے اختیار دیا تو اس کی لمیٹیشن رہے گی، جس حد تک اس نے اختیار دیا ہے اس کے اندر ہی اندر اس اختیار کا استعمال ہوگا۔ اصل میں یہ لوگ اپنی دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، یعنی ظاہر بات ہے کہ حضور کے سامنے ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اصل میں ان کے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا فیصلہ کرنے کا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے تو جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے تو وہ عین وقت پر بھی اس جگہ پہنچ جاتے جہاں انہیں قتل ہونا ہے۔ اللہ تو یہ فیصلہ کر چکا ہے، پہلے ہی کر چکا تھا کہ کس کو شہید ہونا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانچے پرکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے، اور تاکہ بالکل تمہارے دلوں کو وہ پاک کر دے اس چیز سے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ایمان کو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ ایمان والے اور مومن کو میل کچیل سے نکھار دے اور منافقوں کو الگ کر دے، کیونکہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو کچھ تمہارے ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ایمان ہے، تو وہ کتنا ہے، کتنا پختہ ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 55، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے سے کیا مراد وہی ہے جنگ احد، یعنی دو لشکر تھے مسلمانوں اور کفار کا، تو جو افراتفری ہوئی تو کچھ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہ جو پیٹھ دکھا کر بھاگنا میدان جنگ میں ہے یہ اللہ کے نزدیک ناگوار ہے۔ سورہ انفال میں اس کا ذکر ہے جو کہ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے جبکہ وہ چڑھائی کر رہے ہو، ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی جماعت سے جا ملنا چاہتا ہو، اس کی بات اور ہے، مگر اس کے سوا جو شخص ایسے دن اپنی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ کیوں؟ یہ منافق تو نہیں تھے، منافق تو پہلے ہی چلے گئے تھے، یہ کیسے ہوا جو پیٹھ پھیر کر چلے گئے؟ تم میں سے جس دن دونوں لشکر کا مقابلہ ہوا تو ان کو شیطان نے بہکا دیا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کے پاؤں ڈگمگا دیے، ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ بزدل نہیں تھے، منافق نہیں تھے، وہ سچے مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے دائرے سے خارج نہیں کیا، کیونکہ شیطان اہل ایمان کو بھی وقتی طور پر بہکا سکتا ہے،
مگر وہ ان کے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے کہ جو لوگ اس روز میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان میں ایک بہت بڑا نام بھی ہے، اور نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے داماد تھے۔ وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اسی وجہ سے بعد میں جب فتنہ اٹھا ان کی خلافت کے دور میں، تو جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کو خوب اچھالا کہ یہ وہ ہیں جو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے جنگ احود میں۔ تو اس پر پھر صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، اب تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر الزام لگانے والے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت حلیم ہے، بردبار ہے۔ تو ان آیتوں سے یہی کنکلوژن نکلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہوگا، کیونکہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ جو نافرمانی کرے گا وہ مصیبت میں ہی مبتلا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ کی راہ میں پیش آنے والی آزمائشیں بلند درجات تک پہنچاتی ہے، اور مومن کو ماضی کے نقصان اور مصیبت میں حد سے زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن سب باتوں کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو، ارادوں کو، سب کو جانتا ہے، اور اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ تو یہ بات مومن کے ڈرانے والی بھی ہے، تسلی دینے والی بھی ہے۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کائنات کے ہر فیصلے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام اطاعت اور کوشش ہے، نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر کوئی بھول ہم سے ہو جائے، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، شیطان کے وسوسے میں ہم آ جائے، تو فوراً توبہ کرے، اس پر ندامت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ان آیتوں سے جو ہمیں سبق ملا ہے ان پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔